السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مولانا، آج بابری مسجد اور رام مندر کے تعلق سے جو فیصلہ آیا ہے اس کے تعلق سے امن و شانتی تو الحمدللہ برقرار ہے، لیکن مسلمانوں میں بعض ایسے لیڈران ہیں جو یہ میسیج دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو چپ رہنا بزدلی ہے، اور جن حضرات نے مصالحت کی بات کی وہ ایک طرف سے مسلمانوں کو بزدلی سکھا رہے ہیں اور ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ تو اس تعلق سے جو کچھ ایسے لوگ ہیں جو غلط پیغامات امت میں پھیلا رہے ہیں، ان کے تعلق سے بہت سے لوگ بے چین ہیں، جن کا یہ مطالبہ ہے کہ حضرت کی طرف سے بھی کوئی بات آنی چاہیے، اور ایسے مایوسی کی جو باتیں کہی جا رہی ہیں کہاں تک صحیح ہیں اور اس میں صحیح کیا پیغام ہے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ مسلمانوں میں سب سے زیادہ ضرورت اس کی ہے کہ دین اسلام کا فہم پیدا کیا جائے، ایمان کا صحیح تعارف کرایا جائے، قرآن و سنت سے واقف کرایا جائے، مسلمانوں کو یہ بتایا جائے کہ مکی دور میں کیا ہوا، مدنی دور میں کیا ہوا، مسلمانوں پر ایک امت کی حیثیت سے فرائض کیا عائد ہوتے ہیں، مسلمانوں کو یہ بتایا جائے کہ انبیاء کرام نے ہمیشہ اپنی قوموں کو مخاطب کیا اور ان کا جو خطاب تھا وہ بنیادی طور پر اللہ کی وحدانیت سے متعارف کرانے کے لیے اور اس بات کی دعوت کے لیے کہ لوگ موحد بنیں، شرک کے قریب نہ پھٹکیں، اور اسی طرح پیغمبروں نے اپنا تعارف کرایا کہ وہ اللہ کے قاصد ہیں، وہ اللہ کا پیام لے کر آئیں، اور انسانوں میں سے ہر فرد کے لیے، ہر قبیلے، ہر خاندان کے لیے ان کا پیام ہے۔ یہ بات تمام انبیاء کرام نے اپنی قوموں سے کہی، اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا انسانیت کے لیے بلکہ جن و انس کے لیے پیغمبر تھے اور پیغمبر ہیں، اور تا قیامت پیغمبر رہیں گے۔ معاشر میں بھی آپ کی یہی حیثیت ہوگی جو نمایاں ہو کر سامنے آئے گی۔ تو مسلمانوں کی جو ذمہ داری ہے وہ ان کو یاد کرانی چاہیے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، پوری انسانیت کے لیے تم کو برپا کیا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہارا کام یہ ہے کہ بھلائی کی تلقین کرو، برائیوں سے روکو، یہ اس امت کا کام ہے، اور یہ کام صرف مسجدوں میں محدود نہیں ہے، مدرسوں میں محدود نہیں ہے، مسلمانوں کے اندر محدود نہیں ہے، تمام انسانوں کے لیے ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمارے ملک میں بہت بڑی تعداد ہندوؤں کی ہے، پھر بدھسٹوں کی ہے، جینیوں کی ہے، سکھوں کی ہے، اور دیگر مذاہب کے لوگ ہیں، اور دیگر نقطۂ نظر رکھنے والے لوگ ہیں، سب کے سب یہ حضور پاک علیہ السلام کی امتی ہیں، اس معنی میں کہ یہ امت اجابت نہیں، امت دعوت ہے۔ ایک وہ امت ہے کہ جس نے دعوت نبوی پر لبیک کہا اور وہ مسلمان ہو گئے، دوسرے وہ ہیں کہ جن سے خطاب ہے کہ وہ بھی ایمان لائیں۔ اب ظاہر ہے کہ ان تک صحیح پیغام پہنچانا چاہیے، اسی کی ضرورت ہے، اور یہ ضرورت مسلمانوں کی جس طرح پوری کرنی چاہیے تھی نہیں کی ہے۔ مسلمانوں پر عالمی سطح پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور ہندوستان میں تو بہت ہی زیادہ شدت کے ساتھ مسلمانوں پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ ہر فرد بشر تک وہ پہنچیں اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں، اللہ سے مانوس کریں، اللہ کے قریب کریں، نبی کے قریب کریں، نبی کے جو اصحاب تھے ان کا مقام بتائیں، اور پھر اس امت میں جو بڑی شخصیات ہوئیں، اولیاء، صوفیاء کرام، ان کے بارے میں تعارف پیدا کریں، اس کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے جگہ کی، عمارت کی، بلڈنگ کی، اس کی جو حیثیت ہے وہ شرعی اعتبار سے اور فقہی اعتبار سے کس جگہ، کہاں، کس درجے کی ہے، اس سے بھی واقف کرانا ضروری ہے۔ جہاں تک تعلق ہے بابری مسجد کا، جس کے بارے میں مسلمانوں کا جو رویہ رہا ہے وہ ایسی ناکامی کا رہا ہے کہ جس پر افسوس ہوتا ہے کہ 1949 میں جب مورتیاں رکھی گئی تھی تو اس وقت ہندوستان کی بڑی عظیم الشان شخصیات مسلمانوں میں موجود تھیں جنہوں نے جہاد آزادی میں بڑا کردار ادا کیا تھا، لیکن وہ مسجد کے اندر سے مورتیاں نکلوا نہیں سکے۔ اس کے بعد سب جانتے ہیں کہ 1986 میں پوجا پاٹ کے لیے مسجد کے دروازے کھول دیے گئے، اور پھر راجیو گاندھی نے شیلا نیاز کروایا، اور پھر سب کو معلوم ہے کہ 92 میں نرسمہا راؤ مرکز کے ذمہ دار تھے، وہ اس ملک کے وزیر اعظم تھے، ان کے مشورے سے، ان کی نگرانی کے ساتھ ساتھ مسجد کو ڈھایا گیا، جس کا الزام جتنا دوسروں پر وہ لگاتے ہیں اس سے بہت زیادہ کانگریس پر یہ الزام ہے
تو سارے واقعات پیش آئے، مسجد ڈھا دی گئی، تو مسجد سے مورتیاں نکال نہیں سکے، جب مندر کا شیلا نیاس ہوا تو اسے رکوا نہیں سکے، اور جب مندر ڈھانے کا وقت آیا تو اسے بچا نہیں سکے۔ اب اسی جگہ پر جو لوگ مسجد بنانے پر اصرار کر رہے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تاریخ سے سبق نہیں لیتے، عبرتوں سے سبق نہیں لیتے، آنکھیں بند کر کے رکھتے ہیں، واقعات سے لڑنا چاہتے ہیں۔ جو صحیح حل تھا اور جس حل کو ہم لوگوں نے پیش کیا، حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب مسجد شہید نہیں ہوئی تھی تو حل یوں پیش کیا کہ مندر اسی ایریے میں کہیں بنا دیا جائے، مسجد محفوظ رکھی جائے، نماز کی اجازت دی جائے۔ اس کو اس وقت کے لوگوں نے جو بڑے پرجوش بنتے ہیں، بڑے جوشیلے بنتے ہیں، نادان، اس امت کے نادان دوست ہیں، انہوں نے مولانا کو کام نہیں کرنے دیا۔ اور اب 1 سال سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ مسجد کو شفٹ کر سکتے ہیں، اور اس سلسلے میں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے دیتا رہا، تھک گیا کہہ کر کہ حضرت عمر امیر المؤمنین تھے، وہ خلیفۃ المسلمین تھے، حضور پاک علیہ السلام کے وزیر تھے، ساتھی تھے، علم اور معرفت میں سب سے بلند مقام رکھتے تھے۔ انہوں نے جب یہ کیا کہ کوفہ کی ایک مسجد کو منتقل کر دیا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں مسجد ہو گئی تا قیامت مسجد نہیں رہتی ہے۔ صحیح طور پر ثابت ہے حضرت عمر سے کہ مسجد کی جگہ کھجور کا بازار قائم فرمایا۔ اب میں اس کا حوالہ دے رہا ہوں، امت کے افراد کو، علماء کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو بلا رہا ہوں کہ اپنے اپنے مسلکوں کو چھوڑو اور حضرت عمر کی بات مان لو، حکمت فاروقی سے استفادہ کرو۔ تو کیا ہو گیا لوگوں کا؟ کیا لوگ رافضی بن گئے؟ کیا حضرت عمر کی بات سننا نہیں چاہتے؟ حضرت عمر نے جو فیصلہ کیا وہ ان کو اچھا نہیں لگتا؟ اگر حضرت عمر کے فیصلے کو مان لیتے، جس کو ہم لوگ سے پیش کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اس مسجد کو وہاں سے ہٹا دیا جائے اور پورے ملک کی مسجدوں، درگاہوں، خانقاہوں، مدرسوں، قبرستانوں کے تحفظ کی ضمانت سپریم کورٹ سے لی جائے، پارلیمنٹ سے لی جائے، اور اس کے لیے راستہ ہموار ہو رہا تھا، تو اس کی طرف بڑھنے نہیں دیا گیا، راستہ روک دیا گیا، مخالفتیں کی گئیں اور طرح طرح کے الزامات لگائے گئے۔ تو جن کو یہ اچھا لگتا ہے، اچھا لگتا رہے، انہیں مایوس ہونا ہے۔ تمام مسلمانوں سے میں نے بار بار اپیل کیا، کہا ہے کہ اب اس قیادت سے وہ خود دستبردار ہو جائے اور وہ یہ فیصلہ کریں کہ وہ قیادت جو ہم کو سیاسی اعتبار سے شکست کی طرف لے گئی، تمدنی اعتبار سے لے گئی، معاشی اعتبار سے لے گئی، مسجد کا مسئلہ ہو یا اور کوئی مسئلہ ہو، ہر مسئلے میں شکست سے انہوں نے دوچار کیا، ہمتیں توڑوا دی، اس قیادت سے الگ ہونا چاہیے۔ ضرورت ہے نئی نوجوان قیادت کی، اور نئی جوان قیادت کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جب تک ہمارے بزرگ ہیں تو قیادت ان کے ہاتھ میں رہے گی۔ ان کو چاہیے تھا کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کے طریقہ کار کو اختیار کر کے مکہ مکرمہ میں، جیسے آپ نے حضرت عتاب ابن اسید کو گورنر بنایا جو 18 سال کے نوجوان تھے، حضرت اسامہ ابن زید کو وقت کی سپر پاور رومی حکومت سے مقابلہ کرنے کے لیے آپ نے قائد بنایا، چیف آف آرمی سٹاف بنایا، جو 18-19 سال کے تھے۔ یہ جو حضور کا اسوہ ہے، آج ضرورت ہے کہ جوانوں کو اٹھایا جائے، اور جو بزرگ ہیں، میں بھی انہی بوڑھوں میں شمار ہوتا ہوں کہ اب جو قیادت کی پوزیشن میں نہیں، اس لیے میں جوانوں سے کہتا ہوں کہ انتظار مت کرو، آپس میں سر جوڑ کے بیٹھو، خود اپنی قیادت تیار کرو، ملک کو ایک نئے رخ پر لے کے چلو اور داعیانہ کردار ادا کرو، پیغمبرانہ کردار ادا کرو۔ جو مایوسی پھیلا رہے ہیں اور ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، جو کل تک یہ کہتے تھے سیاسی آقا انہوں نے بنا رکھا تھا لادینی پارٹیوں کو، سیکولر جو کہلاتی ہیں، اور عدالتی آقا بنا رکھا تھا انہوں نے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کو، پوری امت سے کہتے تھے جو فیصلہ آ جائے گا ہمیں منظور ہے، ہم اسے قبول کریں گے، وہ تو عدل و انصاف کا مندر ہے۔ بڑے بڑے بزرگوں کے الفاظ سب کے کانوں میں ہیں، تحریریں سب کی موجود ہیں، یہ بیانات دیے جا رہے تھے، اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ تم نے خدا بنا رکھے ہیں، تمہارا عدالتی خدا الگ ہے، تمہارا سیاسی خدا الگ ہے، تمہارا تمدنی خدا الگ ہے، تم شرک کر رہے ہو۔ توحید کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ کو مانو اور نبی پاک علیہ السلام کی رسالت کو مانتے ہوئے اس ملک میں دعوت کا بگل بجا دو۔ اس لیے سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا کہ مسجد کے لیے زمین دی جائے گی، اجودھیا میں دی جائے گی، یہ فیصلہ ان کا صحیح ہے، اور جو فیصلہ انہوں نے مندر کے بارے میں کیا ہے،
اس فیصلے کو ہمارے بڑوں نے صحیح مانا، کیونکہ وہ پہلے ہی سے پوری قوم کو بتا رہے تھے کہ جو فیصلہ آئے گا وہ ہمیں منظور ہوگا، اس لیے اب اخلاقی جواز نہیں رہ گیا، قانونی جواز نہیں رہ گیا، ملک کے ایک باشندے ہونے کے اعتبار سے ان کے پاس جواز نہیں رہ گیا کہ اس فیصلے کو رد کر سکے۔ انہوں نے یہی سبق پڑھایا۔ میں ان کو دعوت دیتا رہا اللہ کی طرف، رسول اللہ کی طرف، حضرت عمر ابن الخطاب کے فیصلے کی طرف، انہوں نے اس کو نہیں سنا۔ بہرحال انہیں مبارک ہو جو وہ سوچ رکھتے ہیں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ اب عظیم الشان مسجد اجودھیا میں بنانی ہے۔ آج ہم لوگ ایک وفد لے کر جناب یوگی صاحب سے ملے، اور اسی لیے ملے کہ جس زمین کے بارے میں بات کہی ہے سپریم کورٹ نے، وہ زمین مہیا کی جائے، مسلم آبادی میں مہیا کی جائے، جہاں عظیم الشان مسجد قائم کی جائے، جہاں ایک اسلامک یونیورسٹی بنائی جائے، جہاں کے ذریعے سے ہم پورے ملک کو نہیں پوری دنیا کو پیغام دیں۔ اور اجودھیا ایک طرف اگر پیغام دے گا ویدوں کا یا گیتا کا، تو ہم پیغام دیں گے قرآن کا، سنت رسول کا، اسلام کا، شریعت حقہ کا۔ یہ پیغام ہوگا جو پوری دنیا کے ہر انسان تک ہمیں پہنچانا ہے۔ میں نے جناب یوگی جی کے پاس یہ گفتگو کی، اور میں نے ان سے کہا کہ میں آج اسی لیے آیا ہوں کہ مسجد کی زمین فراہم کی جائے، اور پھر ایک عظیم الشان مسجد وہاں پر ہم لوگ تعمیر کریں۔ اس میں حکومت کی مدد ہونی چاہیے۔ مدد کا مطلب بھیک نہیں ہوتا ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے، ہر فرد کی ذمہ داری ہے، ہر ضلع کی، قریے کی، گاؤں کی ذمہ داری، حکومت پر فرائض ہیں۔ یہ کوئی خیرات نہیں ہے جس کو خیرات کہہ کر فضا کو منفی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ سب لوگ ہیں جو قوم کے لیے نہایت مضر ہیں، اور وہ قوم کو ڈھکیلنا چاہتے ہیں۔ میرا یہ کہنا ہے کہ زندہ قومیں وہ ہوتی ہیں جو مثبت کام کرتی ہیں، پازیٹیو چیزوں کو لیتی ہیں، تعمیر کا رول پلے کرتی ہیں، آگے بڑھ کر کام انجام دیتی ہیں۔ اور اس لیے میں دعوت دیتا ہوں سب کو کہ اب مسجد بنانے کی فکر میں لگ جائیں کہ اللہ کا گھر بنانا ہے، اور اذان بلند کرنا ہے، اور اجودھیا ہی میں ایک مرکز توحید قائم کرنا ہے، جہاں سے قرآن کی صدا لگانا ہے، اور ایک اچھا ادارہ قائم کرنا ہے، وہاں کے بچوں کی تعلیم کا بہترین انتظام کرنا ہے۔ مسجد صرف مسجد نہیں ہوگی، مسجد نبوی کے نمونے پر اعلیٰ تعلیم گاہ بھی ہوگی۔ ظاہر ہے کہ میری تمنا ہے، میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے، لیکن درخواست کرنا اور مطالبہ کرنا یہ میرا کام ہے۔ تو اسی لیے آج ہم لوگ جناب یوگی صاحب سے ملے، اور انہوں نے بہت توجہ سے بات سنی، اور اپنی بات بھی بہت اچھے انداز سے انہوں نے پیش کی کہ ہمارے نزدیک انسانیت ہے، عدل ہے، انصاف ہے، برابری ہے، اور ہم فرقہ واریت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور ہم لوگوں نے سخت ہدایات دی تھی کہ 9 تاریخ کو جب فیصلہ آئے گا تو کہیں پر بھی کوئی ہنگامہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پولیس کو، انتظامیہ کو کڑی ہدایت دی تھی، اور پھر یہ کہا تھا کہ 12 وفات کے جلوس نکلیں گے، کہیں پر کوئی بات نہ ہو، کسی کو خراش نہ آئے۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر ایسا کچھ ہوا تو پولیس اور انتظامیہ سے ہم پوچھیں گے۔ تو اس اعتبار سے ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنی بات کہی، اور ہم نے اپنی بات ان کے سامنے رکھی، اور بہت اچھی فضا میں یہ بات ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تعمیری نقطہ نظر سے سوچنا چاہیے، انبیائی سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، اور بے ہمتی پیدا کرنا، مایوس کرنا، یہ ان لوگوں کا کام ہے جن کے اندر کفر ہے۔ اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ اللہ کی رحمت سے وہ لوگ مایوس ہوتے ہیں جن کے اندر کفر ہوتا ہے۔ الحمدللہ حالات کتنی خطرناک کیوں نہ ہو، مکی دور ہو یا مدنی دور ہو، ہمارا کام ہے اللہ کی بات کرنا، ہمارا کام ہے رسول اللہ کی بات کرنا، ہمارا کام ہے خلفائے راشدین کے تذکرے و چرچے کرنا، ہمارا کام ہے اہل بیت کا تذکرہ کرنا۔ اور اب ہم اس وقت مطالبہ قوت کے ساتھ پہلے بھی کرتے رہے، پھر کر رہے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال اور ان کا عمل، اور انہوں نے کوفہ کی مسجد کے سلسلے میں جو کچھ رویہ اختیار کیا، وہ ایک سامنے ہمارے ایک حقیقت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے مسلکوں کے گھروندوں میں مت رہیں، اور نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، اور صحابہ کرام سے فائدہ اٹھائیں، ان کے جو اچھے فیصلے ہیں، بالخصوص خلفائے راشدین کے، ان فیصلوں سے ہم لوگ مدد حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ۔ ایک سوال اور حضرت کہ بار بار یہ بات بھی آ رہی ہے کہ نوجوان کس طرح اکٹھا ہوں اور قیادت کے لیے کون سا لاہ عمل تیار کریں،
कैसे मिलजोल के बैठे इस ताल्लुक होना से ये चाहिए था कि उसवे नबी इख्तियार करके जो हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, जमीयतुल उलमा में हों, पर्सनल लॉ बोर्ड में हों, देवबंद में हों, नदवे में हों, इनको चाहिए था कि नौजवानों को इकट्ठा करके और उनको काम समझाकर एक मिशन देकर उन्हीं में से कायदीन का इंतखाब कर लेते, तो वो कायदीन बुजुर्गों की सरपरस्ती में काम करते। लेकिन अगर उनकी तरफ से ये नहीं हो रहा है और वक्त गुजरता चला जा रहा है, तो मैं जवानों से ये कहूँगा कि अब उनको खुद सर जोड़ के बैठना चाहिए। बहुत से नौजवानों की तहरीरें देखता हूँ कि मायूसी में, झुंझलाहट में कहते हैं हमारे ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा है। ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका अमल का होता है। आप सिर्फ इल्ज़ाम मत रखिए, फला ये नहीं कर रहा, फला ये नहीं कर रहा है, सलमान ये नहीं कर रहा, महमूद नहीं कर रहा, अरशद नहीं कर रहा, फला नहीं कर रहा, ये तरीका सही नहीं। जिनके जहन में बात आ रही है और जिनको अल्लाह ने हिम्मत और क़ुव्वत दी है और जवानी से नवाजा है, उनको चाहिए कि वो खुद आगे बढ़ें। और कुछ नौजवान हों देवबंद के, नदवे के, सलफिया के, मज़ाहिर के और दीगर इदारों के, बरेलवी मदारिस के भी और देवबंदी मदारिस के भी, वो सब किसी जगह सर जोड़ कर बैठे और ये तय करें कि अब हम खुद उसवे नबवी पर अमल करते हुए एक नौजवान क़यादत को मुल्क के लिए तैयार करेंगे, जिसमें बसीरत हो, फिरासत हो, हिल्म हो, बुर्दबारी हो, हिकमत हो, दूरअंदेशी हो, फ़हम कुरान हो, फ़हम सुन्नत हो। ऐसी क़यादत को इंशाअल्लाह नुमाया करेंगे। अल्लाह ताला उन्हें तौफीक दे। हम लोग उनके लिए दुआ करेंगे, मशवरे देंगे, जो साथ दे सकेंगे साथ देंगे।